آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور کی اہل بیت کی شان، عظمت اور آپس کے ان کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے محرم الحرام سے جمعۃ المبارک کے موضوعات وہ چل رہے ہیں۔ تو ان موضوعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپس میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلا کر اور غلط فہمیوں کی بنا پر وہ ذاتیں کہ جن کا ذکر اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ اچھا ذکر خود رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان ذوات کے بارے میں لوگوں میں نفرت اور بدگمانی پیدا کرنا۔ تو اس چیز کے رد کے لیے اور ان کی شان اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور ان جمعات کے ان موضوعات کا مقصد کیا ہے کہ عام مسلمان کو کم از کم تفصیلاً نہ بھی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی ذات پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو کم از کم ایک عام مسلمان اپنا ایمان اس بدگمانی، اس بے ادبی سے اپنے دامن کو بچا سکے۔ اور کوئی فرقہ واریت یا نفرتیں پھیلانا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ نفرتیں ختم کرنا یہ مقصد ہے۔ کبھی بھی حضور کے صحابہ پر اگر اعتراض ہوا تو اہل سنت نے، کسی بھی سنی نے صحابہ کی صفائی دیتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں کوئی جملہ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی کوئی بول سکتا ہے، اور اگر کوئی بولے تو وہ خارجی اور ناصبی ہے۔ اسی طرح حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بھی اہل سنت یا کوئی بھی سنی بندہ وہ صحابہ کی بے ادبی نہیں کرے گا، اگر وہ کرے تو وہ رافضی ہے۔ اور وہ اہل سنت و جماعت کہ یہ لفظ جو اہل سنت و جماعت ہے، اس کو جب عربی میں پڑھیں گے تو اہل السنت والجماعت اس کو پڑھیں گے، تو یہ لفظ ایسا ہے کہ ہر فرقے اور ہر جماعت، ہر مسلک کے لوگوں نے اس متعلق کتابیں لکھی ہیں کہ ہم ہی اصل میں اہل سنت ہیں۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ جماعت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلتی ہو اور جو آپ کے بعد باقی جتنے بھی گروہ دین اسلام کے جو حق پر قائم رہے، ہم ان کی جماعت میں سے ہیں۔ تو حتیٰ کہ شیعہ حضرات میں سے بھی بعض نے کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب میری نظر سے بھی گزری کہ جس کا عنوان یہ تھا کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ جو ہے اہل سنت والجماعت، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی ہی سنت پر عمل کرنے والا ہو اور جماعت جو مسلمانوں کی اکثریت جس پر ہو، اگر کوئی اس دامن میں اپنے آپ کو لانے والا ہو تو وہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اور جو اس سنت سے یا آج تک دین جس جماعت پر حق پر قائم ہے، اگر کوئی اس میں شامل رہے تو وہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی مقصد اور یہی ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ اہل بیت کی شان عظمت جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی، جب اس کا بیان کیا جاتا ہے تو جتنی ان کی شان عظمت ہے وہ بیان کی جاتی ہے، لیکن کسی بھی صحابی کی شان اور عظمت کو گھٹایا نہیں جاتا۔ اسی طرح جب کسی صحابی کی، حضور کے صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے تو اہل بیت کی شان اور عظمت کو گھٹایا نہیں جاتا۔ اور اس میں بھی ایک چیز اور ملحوظ خاطر ضرور ہونی چاہیے کہ صحابہ اور اہل بیت میں ہمارا جو ایک ادب اور احترام کا جو ایک رشتہ ہے، اگرچہ ہے سب کا ہی، لیکن حضور کی قرابت، حضور کا خاندان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہونے کی وجہ سے اہل بیت کا ادب و احترام وہ حاوی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صرف اور صرف صحابہ نہیں ہیں، وہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں۔ باقی صحابہ کو، حضور کو اگر ان کے ساتھ محبت تھی تو کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، دیگر صحابہ ہیں، اب ہر صحابی کے ساتھ حضور کا کوئی رشتہ ناتا تو نہیں ہے، لیکن اور ہم ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں،
ہمارے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، حضور کو تو اپنے ہر امتی سے محبت ہے، حضور تو اپنے ہر امتی سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ جو پیار، یہ جو محبت ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اہل بیت سے جو حضور کی محبت ہے وہ ایک فطری عمل بھی ہے، ایمان کی وجہ سے بھی ہے، حضور کا خون ہونے کی وجہ سے بھی ہے، حضور کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے بھی ہے، لہٰذا ان کی قرابت کا زیادہ حق جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت حضور کے رشتہ داروں کا، بالفرض کوئی بندہ آج صدیقی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے، فاروقی ہے، جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ہے لیکن وہ سید نہیں ہے، یعنی آپ کے باقی بیٹوں کی اولاد میں سے، جسے علوی کہا جاتا ہے، اب اگرچہ یہ سارے صحابہ کی اولادوں میں سے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ صدیقی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے، اب یہ بھی صحابہ کی اولادوں میں سے ہیں، اور ایک وہ ہے جو حسنی یا حسینی سید ہو، تو احترام میں سید کا مقام ان سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ بھی اللہ کے ان محبوب بندوں کی اولادوں میں سے ہیں، لیکن وہ ان کا جو خون ہے اور ان کی جو قرابت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بنسبت زیادہ ہے، لہذا کسی بھی سید کا ادب اور احترام کرنا یہ کسی اور کی بنسبت ایک مسلمان پر زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ کسی بھی سید کا ادب اور احترام کرنا یہ علیحدہ معاملہ ہے، اور کسی بھی سید کی ہر بات ماننا یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں سید ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ دیہات میں یا کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں یا پیر زمانے میں مشہور ہیں وہ، اور ہیں بھی وہ سید، لیکن ان کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کی ہم ان کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے۔ ہم اگر حکم ماننا ہے تو وہ حکم کسی بھی سید کا مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ادب اور احترام ہر ایک کا یہ ہم کریں گے، لیکن حکم صرف اسی کا مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں حکم کرے۔